استحاضہ کیا ہے؟ بلیڈنگ ادر دین پیریڈز. بعض اوقات پورا مہینہ مسلسل خون آتا ہے، بعض اوقات 2-4 دن رک کے پھر سپاٹنگ ہوتی ہے، پھر 2-4 دن رک کے پھر شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بیماری کی حالت ہے. اس میں حکم حیض اور نفاس سے مختلف ہے. ایام حیض گزارنے کے بعد مستحاضہ کو غسل کر کے معمول کے مطابق نماز روزہ ادا کرنا چاہیے. مثلاً ایک خاتون کو صبح 8 بجے بلیڈنگ شروع ہوئی اور چوتھے دن 8 بجے وہ بالکل پاک ہو گئی، اور یہی اس کی عادت ہے عموماً 1-2 گھنٹے کے اوپر نیچے فرق سے. اب اس نے نہا لیا، ظہر پڑھ لی، عصر پڑھ لی، مغرب پڑھ لی، کچھ بھی نہیں تھا، بالکل صاف تھی کہ عشاء کی نماز کے وقت اس نے دیکھا کہ یلوش ڈسچارج ہے تھوڑا سا. تو اب یہ سارا دن پاک رہنے کے بعد اگر تھوڑا سا یلوش ڈسچارج نظر آتا ہے تو یہ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، دوبارہ نہانے کی ضرورت نہیں، نماز پڑھیں. لیکن ایک عورت ابھی پوری طرح پاک ہی نہیں ہوئی اور ابھی ڈسچارج ہو رہا ہے، ریڈ تو نہیں لیکن براؤن اور یلوش ہو رہا ہے، اور ابھی پاکی ہوئی نہیں، تو ایسے میں وہ نہائے مت جب تک کہ وہ وائٹ ڈسچارج نہ دیکھ لے. تو یہ دو مختلف باتیں، یعنی جب وائٹ ڈسچارج دیکھنا شروع کر دیں اور آپ نہا چکے اور ایک دن کے بعد پھر آپ یلوش دیکھیں تو کنسیڈر نہ کریں. لیکن ابھی وائٹ ہوا ہی نہیں شروع اور یلوش کنٹینیو کر رہا ہے، تو جب تک وائٹ نہ آ جائے تو آپ نہائیں گے نہیں. سمجھ گئے یہ بات؟ اگر عام حالات میں، نارمل حالات میں پیریڈز کی کنٹینویشن میں جیسے پہلے فلو کم ہے، پھر زیادہ ہو گیا، پھر کم ہوتے ہوتے براؤن ہو گیا، پھر یلوش آ گیا، تو اس کو سارا وقت پیریڈ شمار ہوگا جب تک کہ وائٹ نہ ہو جائے. لیکن اگر ایک دفعہ وائٹ ہونے کے بعد 1-2 دن کے پھر تھوڑا بہت یلوش یا براؤنش ہوتا ہے تو اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. پیریڈ سے پہلے جو ڈسچارج ہوتا ہے اس کے لیے کیا رولز ہوں گے؟ جب تک بلیڈنگ نہ شروع ہو اس سے پہلے اگر تھوڑا بہت یلوش 1-2 دن پہلے ہلکا پھلکا ہے تو اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ایک طرح سے اسی روایت کے تحت آ جائے گا جس میں یہ کہ پیریڈز کا جو خون ہے وہ کیا ہے، سرخ رنگ کا یا سیاہ رنگ کا، تھک ہوتا ہے. لیکن اگر مثلا اس میں 2-3 گھنٹے کا فرق ہے، تھوڑا سا ڈسچارج شروع ہو گیا پھر اس کے بعد ریڈش شروع ہوا تو وہ ڈسچارج بھی پیریڈ میں کنسیڈر ہوگا. لیکن اگر 2-3 دن پہلے، ہفتہ پہلے ایسی کوئی چیز شروع ہو جاتی تو وہ نہیں. حیض میں بقاعدگی ہو، 10 دن بعد بھی حیض آئے اور رک رک کر آئے، مثلا 2 دن نہیں آئے پھر آنا شروع ہو گیا، 4 دن بند رہا پھر 3-4 دن شروع ہو گیا، اس طرح 15-20 دن تک ہوتا رہا، نماز کا حکم کیا ہوگا؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جو عام طور پر مینوپاز شروع ہونے کے بعد خواتین کو پیش آتا ہے. ٹھیک، اس میں کیا ہوگا؟ پھر وہی استحاضہ والی حدیث سامنے رکھی جائے گی کہ جن دنوں میں پیریڈز کی بلیڈنگ جیسا خون نکلے اور پچھلی عادت کے مطابق ہو ان دنوں کو پیریڈز شمار کیا جائے گا اور باقی دنوں کو استحاضہ شمار کیا جائے گا، کیونکہ کوئی حیض 15 دن تک جاری نہیں رہتا. جس خاتون کے ایام حیض معلوم نہ ہو اور جس کے حیض اور استحاضہ کے خون میں رنگ کا فرق بھی نہ پایا جاتا، اسے پہلی دفعہ حیض کے دنوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مہینے کے اس دن سے حیض کی ابتدا شمار کرنا چاہیے جس دن پہلی مرتبہ حیض آیا تھا. مثلا کسی خاتون کو پہلی دفعہ مہینے کے 7ویں دن حیض آنا شروع ہوا تو اسے حیض اور استحاضہ میں فرق کرنے کے لیے 7ویں دن سے حیض کے احکام پر عمل شروع کرنا چاہیے. مذکورہ مستحاضہ کو اپنے جیسی خواتین، اپنے ملک، علاقے، عمر، اپنے جتنے بچوں والی خواتین کی عادت کو سامنے رکھتے ہوئے مدت حیض کا تعین 6 یا 7 دن شمار کرنے کے بعد استحاضہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے. یعنی پھر دوسری پاس والی خاندان کی رشتہ دار عورتوں کی عادت کو دیکھا جائے گا جس کو پہلی دفعہ سے یہ بیماری شروع ہوئی ہو. جس خاتون کو استحاضہ سے پہلے ایام حیض معلوم ہو، یعنی ہر ماہ کس تاریخ کو شروع ہوتے ہیں اور کتنے دن رہتے ہیں، اسے گزشتہ عادت کے مطابق حیض کے ایام شمار کر کے باقی ایام کو استحاضہ کے ایام شمار کرنا چاہیے اور اس مدت میں استحاضہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے. جس خاتون کو استحاضہ سے پہلے حیض کے ایام معلوم نہ ہو، یعنی حیض میں بقاعدگی رہی ہو، کبھی جلدی کبھی دیر سے آتے ہوں یا کبھی 5 دن کبھی 8-9 دن ہو، اسے حیض اور استحاضہ کے خون کے رنگ میں فرق دیکھ کر حیض اور استحاضہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے. مستحاضہ کو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا چاہیے، یہ اہم بات ہے. مستحاضہ غسل کرنے کے بعد تمام عبادات معمول کے مطابق ادا کر سکتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ایک زوجہ حالت استحاضہ کے باوجود اعتکاف کیا کرتی تھی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے.